ہماری اولاد ہم سب قربان آئیے اس اجتماعی مظاہرے میں اہل خانہ کے ساتھ حصہ لیجیے. یہ ہائی روڈ 27 جس کی ہے یہ آگے لے جائیں. یہ کیمپ کے سامنے ہائی روڈ کو کھڑی ہے تو آگے بڑھا دیں. مسلمانوں کی ایمانی غیرت کا تجزیہ کیا جا رہا ہے. احتجاجی مظاہرے میں شرکت کریں اور کفر کی طاقتوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ غیرت مسلم ابھی زندہ ہے. انٹرنیٹ پہ فیس بک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویری خوابوں کا مقابلہ منعقد کیا جا رہا ہے. اس تصویری مقابلے کے خلاف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گی اس احتجاجی مظاہرے سے جماعت اسلامی کے قائدین خطاب کریں گے. یہ آئیرو انصاف کے وہ ہٹا لیں یہاں سے آگے لے جائیں اس کو. انٹرنیٹ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تصویری خاکوں کا شرمناک مقابلہ منعقد کیا جا رہا ہے. اس کے خلاف اب سے کچھ دیر کے بعد جماعت اسلامی خواتین ایک عظیم الشان رہا ہے. انٹرنیٹ فیس بک پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں اس کے خلاف جماعت اسلامی خواتین کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. اس سے کچھ دیر کے بعد رانی نمائش کے اس چرنگی پہ اس احتجاجی مظاہرے سے نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب پروفیسر غفور احمد صاحب خطاب فرمائیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی جناب سید جناب حسین مہدی صاحب اس احتجاجی مظاہرے سے خطاب فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بار پھر گستاخی کفر کی طاقتوں نے فیس بک انٹرنیٹ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تصویری خاکوں کا مقابلہ منعقد کیا ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصویری خاک کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. آپ کی تصویریں بنائی جا رہی ہیں. آئیے اس شرمناک فعل کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ شرکت کیجیے. اپنی ایمانی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کیجیے کہ کفر کی طاقتیں ایک بار پھر مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو ٹیسٹ کر رہی ہے کہ آیا غیرت مسلم زندہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ غیرت مسلم ابھی زندہ ہے. جماعت اسلامی خواتین کے زیر اہتمام کچھ دیر کے بعد احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. اس احتجاجی مظاہرے سے نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب پروفیسر غفور احمد صاحب اور امیر جماعت اسلامی جناب حسین مہدی صاحب خطاب فرمائیں گے.
احتجاج کے لیے جمع ہوئی ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد ہم اس احتجاج کا باقاعدہ آغاز کرنے والے ہیں. ایک مقابلے کے انعقاد کا اعلان کیا گیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کارٹون بنانے کی خاکے بنانے کی دعوت دی گئی ہے. ہم اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں. صرف اتنا نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پر فیس بک پر کوئی مقابلہ ہونے جا رہا ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے بنائے جائیں گے. یہ معاملہ بہت طویل ہے, بہت خبیر ہے, خما جہد ہے. پورے مغرب نے اسلام پر یلغار کر دی ہے. اس کی یہ یلغار تہذیبی بھی ہے, تعلیمی بھی ہے, عسکری بھی ہے, اور یہ اس کی دہشت گردی ہے جو اس نے مسلمانوں اور اسلام پر مسلط کی ہوئی ہے. اس لیے اس پورے مغرب کا مقابلہ کرنا ہوگا, اپنے جذبہ ایمان, اپنے شوق شہادت سے کرنا ہوگا, اپنے قدموں کو غبار آلود کر کے کرنا ہوگا, اور ہر میدان میں اس مغرب کا مقابلہ کہ جس کے پاس بظاہر قوت ہے, بظاہر طاقت ہے, بظاہر اس کے پاس الیکٹرانک طاقت بھی ہے کہ پوری دنیا کے جتنے سرچ انجن ہیں وہ سارے تقریباً امریکہ کے اندر موجود ہیں. امریکہ ہی مغرب کا امام ہے کہ وہی امریکہ ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں پر ڈرون حملے کر رہا ہے. یہ وہی امریکہ ہے اور اس کے ساتھی اتحادی فوجی نیٹو کے افواج ہیں کہ جو افغانستان میں مسلمانوں کو تحریر کر رہے ہیں. یہ وہی امریکہ ہے اور اس کے اتحادی ہیں کہ جنہوں نے عراق میں 14 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے. یہ وہی امریکہ اور اس کے اتحادی ہے اور امریکہ کی سرپرستی ہے کہ اسرائیل جس نے پوری دنیا کے یہودیوں کو جمع کر کے اس کا ناپاک وجود قائم ہوا ہے, وہ اسرائیل روزانہ فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے. اور یہ پورا مغرب امریکہ کی امامت میں
वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती है, लेकिन हुक्मरान अमेरिका के गुलाम हैं, वो उसकी माला जपते हैं और उनके कहने पर अपने फैसले करते हैं। हमारे माशी फैसले भी वही करते हैं, हमारे तालीमी फैसले भी वही करते हैं, और उसके नतीजे में ये हुक्मरान तबका उम्मत के दरमियान हाइल हो गया है। ये उम्मत अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करना चाहती है, लेकिन ये हुक्मरान तबका उसे ऐसा करने से मजबूर करता है। मैं सबसे पहले मुस्तफा बराई साहब ने आपसे कहा कि आपको मुबारकबाद देता हूँ, और खुसूसन इस्लामी जमीयत तलबा को मुबारकबाद देता हूँ कि जिसने पूरे मुल्क में एहतजाज किया और लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की, और आज हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया है कि 31 मई तक फेसबुक पर पाबंदी पाकिस्तान में आयद कर दी है। इस फैसले का हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन हम हुक्मरानों से कहते हैं कि ये काम हुक्मरानों को करना चाहिए था, और सिर्फ 31 मई नहीं, बल्कि अगर ऐसी कोई जुर्रत फेसबुक पे हो रही है तो मुकम्मल इसका बायकॉट होना चाहिए। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान और OIC के साथ बैठकर अगर हुक्मरान ये फैसला कर ले कि फेसबुक को हम नहीं चलने देंगे तो अरबों डॉलर का हमें नुकसान होगा, और यहूदी माल का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उम्मत मुस्लिमा ऐसी गई गुजरी नहीं है, इसके पास ताकत है, इसके पास जुर्रत है, इसके पास वसाइल है, इसके पास पूरी उम्मत के जज्बात है। ये माँ और बहनें हैं जो सारी चीजों को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलती हैं। इसलिए इस उम्मत को कमजोर न जानो। अमेरिका से भी कहते हैं, उसके हवाइयों से भी कहते हैं, अमेरिकी गुलामों और एजेंटों से भी कहते हैं, इस शहर कराची नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा को कुछ तो होड़ में गिराने वालों से कहते हैं, आपस में तफरीक पैदा करके झगड़ा करने वालों से कहते हैं, टारगेट किलिंग करके मुसलमानों का खून बहाकर अमेरिका की चाकरी करने वालों से भी कहते हैं कि होश के नाखून लो, अपने घर पहुंचो, उम्मत के जज्बात की तर्जुमानी करो। सब मिलकर अगर निकलोगे तो किसी यहूदी को, किसी ईसाई को, किसी मगरिब को ये जरूरत नहीं होगी तो ये काम कर सके। हमारा मिशन ये है कि हम अपने काम को जारी रखेंगे, दीन की सरबुलंदी का ये काम आगे बढ़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला वो कुव्वत हम बनेंगे अपने ईमान और इत्तेहाद की बुनियाद पे कि कोई हमें मेरी आंख से नहीं देख सकेगा, कोई हमारे पैगंबर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जुर्रत नहीं करेगा। इंशाअल्लाह हम अपने इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।